اب مجھے یہ بتائیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جب میں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکٹ ہوا، میں اور پرویز مشرف اکٹھے سلیکٹ ہوئے. بالکل. میں نہیں گیا، مجھے شوق تھا مشہور ہونے کا، ہوں. تو میں نشان حیدر لینے گیا. تو پرویز مشرف سے ہی میں نے آتے ہوئے پوچھا کہ نشان حیدر کیسے ملتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نشان حیدر لینے آیا. تو کہتا کیوں؟ میں نے کہا یار میں مشہور ہوں گا، میرے اخباروں میں نام چھپے گا، پوسٹر لگیں گے، تصویریں آئیں گی. تو مسکرایا، کہتا بیٹا یہ مرنے کے بعد ملتا ہے. تو شہرت تمہارے والدین یا بھائی انجوائے کریں گے جو پات میں رہیں گے، تم نہیں کر سکو گے. میں پھر نہیں گیا آرمی میں، اور میرے اوپر مقدمہ بھی ہو گیا. خیر اس سے جان چھڑائی، والد صاحب نے گھر سے نکال دیا. ٹھیک ہے. اس وقت میں آرمی سے آنے کے بعد آرمی سے مطلب نکال، اس میں ایف اے میں تھا. گھر سے نکالنے کی وجہ بھی شاید یہی رہی کہ یہی آرمی وجہ، چھوڑ کر کیوں ہاں آئے؟ وہی ہے کہ میرے باپ نے جس شان کے ساتھ مجھے رخصت کیا اور جس طریقے سے ان کو مبارکبادیں ملی. ایک ان پڑھ آدمی، میں جانتا ہوں کہ میرے وہ رشتہ دار جو ہمیں منہ نہیں لگاتے تھے وہ بھی گھر آئے مبارکباد دینے کے لیے. اور مجھے ایک جملہ یاد ہے، افضل دریانہ اس کا نام تھا، وہ بہت بڑا بدماش بھی تھا اور بڑے آدمی کا بیٹا بھی تھا. تو اس کو ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو وہ میرے گھر آیا اور میرے باپ کو اس نے مبارکباد دی. اور ایک جملہ اس کا آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے کہ حسینہ، غلام حسین میرے باپ کا نام تھا، کہندا حسینہ تن مبارک ہو، آج تو رائل فیملی شامل ہو گئے. کیپٹن کا بیٹا، آپ کو پتہ ہی ہے. پھر بالکل کیپٹن کا باپ. باپ تو وہ میرا باپ ہڈیاں چک چک کے گل کرتا سی لوکاں نال. تو جس ویلے میں چھڑ دیتا پھر وہ کی حالت ہوئے گی. وہ پھر جیڑی میں نے کٹ پئی، جڑا میں ذلیل ہویا مجھے پتہ ہے، پھر انہوں نے گھروں کٹ دیتا. تو پھر نور میں نے بی اے کرنا تھا، تعلیم میرا شوق تھا، مشہور ہونا بھی میرا شوق تھا. تو میں نے مزدوری کی پھر 2 سال. اچھا. اینٹیں اٹھائیں؟ اینٹیں تو نہیں اٹھائیں، لیکن میں نے وہ لوگوں کا مال ادھر سے ادھر پہنچانا، وہ کمیشن لے لینا کچھ. پھر میں نے ٹیوشن پڑھائی، 50 روپے مجھے مہینے کے ملتے تھے. ایک رسالے میں لکھنا شروع کیا، کالم 5 روپے اس کے ملتے تھے. پھر وہ بھی چھوٹ گئی. تو پھر ایک جو جس گھر میں رہتا تھا، انہوں نے میرے سے کرایہ نہیں لیتے تھے، وہاں میں پڑھتا تھا، 10 روپے کا کمرہ تھا وہ. تو اس کا ایک بھائی تھا جو لکڑیاں پھاڑا کرتا تھا، ٹال تھا ان کا لکڑیوں کا. تو پھر اس کے ساتھ میں نے وہ لکڑیاں پھاڑی. وہ 5 آنے من کے ملتے تھے ہمیں. ٹھیک ہے. تو ہم آدھو آدھ کر لیتے تھے. تو جس دن ہم نے سب سے زیادہ مزدوری کی، اس دن ہم نے کمائے تھے 1 روپیہ 2 آنے. تو اس میں مجھے 9 آنے، 8.5 آنے مجھے آئے، 8.5 آنے مجھے اسے آئے. وہ وقت بھی دیکھا، اور پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جہاں لاہور جب آیا، میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو خیر وہ ہو گیا، کمپرومائز ہو گیا، میرے والد صاحب نے معاف کر دیا. پھر ایم اے کیا، پھر دوسرا ایم اے کیا. ٹھیک ہے. پھر نوکری نہیں کی. جیلر سلیکٹ ہوا، ماں نے نہیں جانے دیا. کہندی پتر وہ جسی تریخاں بھگتن جاندے سن نا، تو اتنے انہوں نے دھی بھنوں نے جڑیاں بددعاواں جیلر نوں ملدیاں سن، وہ تین بھی ملن گیاں، کیونکہ اتنے اچھا کام نہیں جانا. میں نہیں گیا. پھر ٹی وی پہ اشتہار تھا، وہ آیا، میں پروگرام پروڈیوسر سلیکٹ ہوا، اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر. اور جس دن میں نے جانا تھا اس دن اخبار مشرق میں اشتہار چھپا میرے ناول کے اوپر فلم بن رہی ہے. میں وہاں بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ جو سلیکٹ ہوئے تھے محمد نثار حسین، نصرت ٹھاکر، یابر حیات، اور ایک آدمی اور ان کا نام میں بھول گیا. 4 آدمی اور بھی سلیکٹ ہوئے تھے. وہ پھر اس آدمی پر کیس کیا، بڑی لمبی بات ہے. پھر اس نے میرا ٹائٹل دیا، الاسفا اس فلم کا نام تھا. وہ فلم لگی، وہ فلم ڈیڈ فلاپ ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور فلم لکھی، مکالمے لکھے. کہانی کا تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا. اچھا، معذرت خطا کلامی کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ اپنی بیک گراؤنڈ کو جب ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو بتانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ آپ تو بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں نے مزدوری بھی کی. میں نے تو جو ہسٹری پڑھی ہے، ہسٹری میں 70% لوگ جو بڑے ہوئے جنہوں نے تاریخ میں نام پیدا کیا، وہ یا یتیم تھے یا لاوارث تھے. ان میں پیغمبر بھی تھے کئی، جن میں سب سے بڑے پیغمبر ہمارے پیغمبر تھے، وہ بھی یتیم تھے، لاوارث تھے. آپ کے سامنے کیا ہوا ان کے ساتھ.